کچھ وقت کے بعد وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ نورے ٹیبل کو کھانوں سے سجا رہی تھی۔ تالیہ کا رکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر نورے کی وجہ سے وہ رک گئی تھی۔ سبھی ٹیبل پر موجود تھے سوائے آریان پاشا کے، جسے زایام اور باران کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ کھانے کے دوران بھی باران کی مسلسل نظریں تالیہ پر چپکی تھی۔ تالیہ اپنا بیگ اپنے ساتھ رکھ کر تالیہ اپنا بیگ اپنے ساتھ ساتھ رکھ رہی تھی۔ یہی بات تو آریان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اب بھی وہ کرسی پر بیٹھی اپنا بیگ نیچے فرش پر رکھ گئی تھی، کیونکہ اس کا ارادہ اب سیدھا گھر جانے کا تھا، اور ٹیبل پر نورے نے جگہ ہی کہاں چھوڑی تھی، اسی لیے اس نے اپنا بیگ زمین پر رکھ دیا۔ ٹیبل کے نیچے چھپا آریان پاشا، جس کا ارادہ تالیہ کے بیگ اور موبائل کی تلاشی لینے کا تھا۔ خانم آریان سے ناراض تھی، اسی لیے اس نے بھی آریان کا پوچھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ نورے، تم نے تالیہ سے بات کی؟ زیام نے سرگوشی نما اس کی جانب جھکتے کہا، جو خود کھانے کے ساتھ ساتھ ایشی کو بھی فیڈ کروا رہی تھی۔ نہیں، ابھی نہیں پوچھا، نورے بھی جواباً دھیمی آواز میں بولی تھی۔ پھر کب پوچھو گی؟ جب وہ چلی جائے گی؟ زیام نے مزاحیہ اور طنزیہ کہا تو نورے نے اسے گھورا تھا۔ میں پوچھ لوں گی اپنے طریقے سے، بلکہ میں اسے ولا میں ہی رکھوں گی۔ آپ چپ کر کے کھانا کھائیں۔ نورے کا انداز صاف ڈپٹنے والا تھا، تو زیام کی زبان کو اسی وقت چپ لگ گئی تھی۔ ٹیبل کے نیچے موجود آریان نے اس کا بیگ تو چیک کر لیا تھا، مگر موبائل پر پاسورڈ لگا تھا۔ وہ چاہتا تو پاسورڈ توڑ بھی سکتا تھا، مگر ایسا کرنے سے تالیہ کو پتہ چل جانا تھا، جو وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ سلاد تو کوئی لے نہیں رہا زیام؟ باران، سلاد لو نا، میں نے خود بنایا ہے۔ خانم نے سلاد کی پلیٹ دیکھی، جو اشتہار نما سجی ہوئی تھی۔ کرسی سے اٹھ کر وہ سلاد کی پلیٹ ان کی جانب کر رہی تھی، جب اس کی پلیٹ میں موجود چمچ نیچے گر گیا۔ پلیٹ کو ان کی جانب کھسکاتی وہ ٹیبل کے نیچے جھکنے لگی۔ خانم، رہنے دو، نیا چمچ لے لو، زیام نے کہا، جبکہ باران نے زیام کو دیکھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو۔ اب کیا کریں؟ بغیر ان کی سنتی خانم چمچ اٹھانے کے لیے نیچے جھک کر، لیکن جیسے ہی وہ نیچے سیدھی ہوئی، اس کی آریان پاشا سے ٹکر ہوئی، جو ایک پل میں تالیہ کا بیگ خود سے دور کر چکا تھا۔ شش! خانم کی آنکھیں حیرت سے پھیلی جب آریان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے وارن کیا تھا۔ آریان ٹیبل کے نیچے کیا کر رہا تھا، اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اسے لگا تھا آریان تو اپنے روم میں ہوگا۔ جلدی سے چمچ اٹھاتی وہ اسی لمحے اوپر کی جانب ہوتی سہم کر بیٹھ کے دماغ میں اچانک سے ایک آئیڈیا آیا، جبکہ زیام اور باران نے خانم کی جانب دیکھا، جو تھوڑی حیران نظر آ رہی تھی۔ اپنے خرافاتی دماغ کا استعمال کرتے اس کے ذہن میں ایک زبردست آئیڈیا آ چکا تھا۔ او، میرا پانی گندا ہو گیا۔ خانم نے جان بوجھ کر پانی میں کچھ ڈالا تھا۔ گلاس فارغ کرنے کے لیے یہیں پھینک دیتی ہوں، بعد میں صاف کر لوں گی۔ یہی صحیح موقع ہے خانم کے پاس آریان سے بدلہ لینے کا، جسے وہ جانے نہیں دے سکتی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے پانی سے بھرا گلاس تھوڑا سا نیچے لے جا کر سیدھا آریان کے منہ پر پھینکا۔ اس کی اس حرکت پر زیام اور باران کا قہقہہ بمشکل کنٹرول ہوا تھا۔ یک دم سے آریان کے منہ پر پانی کا گلاس پڑا تو ایک دم سے وہ شل ہو گیا۔ خانم کی اس حرکت پر اسے غصہ تو بہت آیا، مگر وہ سب کر گیا۔ جبکہ غصے میں آریان نے خانم کی تھائس پر ہاتھ رکھا تو اسے اچانک سے گدگدی ہوئی۔ اسی وقت اس کے ذہن میں خیال آیا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ احساس کے طور پر اس بار خانم نے نیچے جھمکا گرایا، پھر اسے پکڑنے کے لیے وہ نیچے جھکی اور اسی دفعہ صحیح ہو کر نیچے بیٹھی۔ پہلی نظر یہ آریان کی سخت گھورتی نظروں پر پڑی، جبکہ آریان نے اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنی جانب دھکیلا تھا۔ اس کے قریب ہوتے خانم نے معذرت طلب نظروں سے اسے دیکھا تھا، پھر اپنے دوپٹے کا پہلو پکڑ کر اس نے آریان کے بھیگے چہرے کو صاف کرنے کے لیے ہلکا ہلکا دوپٹہ رگڑا۔ اس دوران ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ خانم کو اتنے پیار سے ہاتھ چلاتے دیکھ کر آریان ایک پل کو مسرور ہوا۔ اس کی شرٹ کے اوپر والے دو بٹن کھلے تھے، جسے دیکھ کر خانم نے اپنے دوپٹے سے اس کا بھیگا چہرہ اور سینہ خشک کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے دور ہوتی، اٹھ کر اوپر جاتی، آریان نے اسی وقت اسے مزید خود میں بھینچا تھا، اتنا کہ اب بآسانی وہ اس کے ساتھ ٹکرا رہی تھی۔ آریان کی بے باک نظریں اس کے گلابی ہونٹوں پر ٹھہر گئی۔ اس سے پہلے کہ آریان کوئی گستاخی کرتا نہ جانے کیا سوچ کر خانم نے اپنے گلابی ہونٹ آریان کے گال پر مسلے تھے، جس وجہ سے ایک ساتھ ان دونوں کی دھڑکنیں منتشر ہوئی۔ خانم، کیا کر رہی ہو؟ ایک جھمکا ہی تو گرا ہے، نورین نے اسے آواز لگائی۔ گود میں مشی تھا، ورنہ وہ خود جھک کر دیکھ لیتی۔ ایک دم سے ہڑبڑاتی وہ آریان سے دور ہوئی۔ اس کی راہ فرار کے راستے بند کرتے آریان نے جان بوجھ کر اپنی گرفت اس پر تیز کی تھی۔ خانم اوپر نہ آئی تو باران نے زور سے ایک ٹانگ آریان کو رسید کی۔ وہ جانتا تھا آریان ہی اسے اوپر نہیں آنے دے رہا ہوگا۔ باران کی زوردار ٹانگ پڑتے ہی وہ خانم سے دور ہوا اور خانم جلدی سے اٹھی۔ وہ کافی آگے چلا گیا تھا۔ ڈھونڈ رہی تھی میں؟ خانم کی سانسیں اوپر نیچے ہو رہی تھی، کیا بولنا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس کے چہرے کی سرخی دیکھ کر زیام اور باران نے زمانی انداز میں ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ کھانا سبھی لوگ کھا کر فری ہو چکے تھے۔ تالیہ گھر جانا چاہتی تھی، مگر نورے اسے بہلا کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ خانم بھی نورے کے کمرے میں موجود تھی۔ تالیہ، مان جاؤ نا، دیکھو میں اتنے پیار سے بول رہی ہوں، تم میری ہر بات مانتی ہو۔
اشی کو سلانے کے بعد وہ اب دونوں مل کر تانیہ کو ولا میں رہنے کے لیے راضی کر رہے تھے، جو فی الحال بائبل کے لیے سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ نورے، یہ تھوڑا مشکل ہے، تم جانتی ہو مجھ سے نہیں رہا جاتا کسی کے گھر۔ تالیہ الجھن کا شکار ہوئی، جبکہ ریم خانم ان کی باتیں سننے کے ساتھ موبائل میں جاری سے گفتگو کر رہی تھی۔ تالیہ، صرف ایک ہفتے کی بات ہے، اس کے بعد تم اپنے فلیٹ چلی جانا۔ زیام نے اسے صرف ایک ہفتے کا ہی کہا تھا۔ تم تو جانتی ہو آج کل میرے کام کا برڈن بڑھ گیا ہے، ایسے میں نورے گھر اکیلی ہوں گی۔ اپنی ڈرپوک دوست کو تو تم جانتی ہی ہو، پھر تمہارے آفس جانے کا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، تم نہ بھی جاؤ تمہارا آفس پھر بھی چل رہا ہوتا ہے۔ آنم نے اسے قائل کرنا چاہا تو تالیہ نے سوچنے والے انداز میں ان دونوں کو دیکھا۔ پلیز مان جاؤ نا تالیہ، صرف ایک ہفتہ ہی تو ہے۔ نورے نے بے چارگی والا منہ بنایا تو تالیہ کو ترس آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن صرف ایک ہفتہ، اس سے اوپر ایک دن بھی نہیں۔ تالیہ نے بہت سوچنے کے بعد فیصلہ لیا تو نورے خوشی سے اس کے گلے لگ گئی۔ نورے، زیام صحیح کہتا ہے نا تمہارے ساتھ؟ نورے، زیام صحیح رہتا ہے نا تمہارے ساتھ؟ تالیہ نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ تم صحیح پوچھ رہی ہو، بہت اچھے رہتے ہیں دونوں ایک ساتھ، آنم نے تنزیہ شرارت سے کہا۔ اچھا، ایسی بات ہے، لگتا ہے ہماری معصوم دوست کو پیار ہو رہا ہے۔ تالیہ نے اس کے چہرے پر آئے محبت کے رنگوں کو دیکھا، جبکہ نورے خود کو نارمل کرنے لگی۔ نہیں تالیہ، ایسی بات نہیں ہے، بس مجھے تھوڑا سا ڈر ہے، اگر زیام کو پتہ چل گیا اس حقیقت کا تو پھر کیا کروں گی؟ مجھے ڈر ہے کہیں وہ مجھ سے عشی کو دور نہ کر دے، اس لیے میں چاہتی ہوں اسے کچھ پتہ نہ چلے۔ اسے ہرگز علم نہیں ہونا چاہیے کہ ارشمان کوئی اور نہیں بلکہ وہی بچہ ہے جو میں نے زیام سے اڈاپٹ کیا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے مجھ سے زیادہ حق ارشمان پر زیام کا ہے۔ نورے کے چہرے پر خوف کے سائے منڈلائے تھے، جبکہ دروازے کے پار کھڑا زیام جو نورے سے تالیہ کے متعلق پوچھنے آیا تھا، مگر اپنی اندر ہوتی گفتگو سن کر اس کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مگر نورے، کب تک یہ راز چھپا رہے گا؟ کبھی نہ کبھی تو اسے پتہ چل ہی جائے گا نا۔ تالیہ، جب تک ہو سکا میں اسے چھپاؤں گی۔ نورے، اگر وہ تم سے پیار کرنے لگا ہے تو کل کو وہ پتہ لگوا لے گا کہ یہ بچہ کس کا ہے، یا تو تم اسے یا تو تم اب اس سب کو ایکسیپٹ کر لو۔ ویسے بھی زیام تمہارے لیے بہت اچھا ہے، تم اسے بتا بھی دو گی تو وہ تم سے تمہارا بچہ نہیں چھینے گا، بلکہ وہ تمہارا ساتھ دے گا۔ تالیہ نے بھرپور کوشش کی اسے سمجھانے کی، وہ چاہتی تھی نورے سب کچھ بھلائے، اب اپنی زندگی کی شروعات کرے، لیکن اس کی باتیں سن کر جو حال باہر کھڑے زیام شاہ کا ہو رہا تھا وہ ناقابل بیاں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ زیام کے ذہن میں اچانک سے خیال آیا جب اس نے 2 سال پہلے ایک لڑکی کو بچہ دیا تھا جو اسے ملا تھا۔ اس نے نہ صرف مدد کی تھی بلکہ وہ وہاں سے چلا گیا تھا، یہ تک نہیں پوچھا کہ اس لڑکی کا نام کیا ہے، اور آج وہ لڑکی نورے نکلی تو اس کے پیروں تلے سے زمین پر تو اس کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے، دل خوشی سے جھوم رہا تھا، آنکھیں خوشی کے باعث اشک بار ہونے کو تیار تھی۔ یہ تھوڑی خوشی نہیں تھی جس سے وہ پیار کرنے لگا تھا، اصل میں جس سے وہ پیار کرنے لگا تھا اصل میں اس کا بچہ اس کا اپنا یا کسی اور کا نہیں تھا۔ اب نورے چاہ کر بھی اس سے دور نہیں ہو پائے گی، اس کے پاس اتنا ٹھوس ثبوت موجود تھا۔ خوشی سے جھومتا وہ بھاگ کر باران کے کمرے میں آیا، جہاں باران اور آریان اس کیمرے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ دوڑ کر آتا وہ اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے بیڈ پر چڑھتے ہی اچھلنے لگا۔ خوشی اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے تو اب پیر ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہواؤں میں اڑنے لگا ہو۔ اسے بے حد خوشی سے پاگل ہوتے دیکھ کر آریان اور باران دونوں اپنا کام چھوڑ کر اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ تجھے کون سی کرنٹ لگ گئی ہے، کیوں بندر کی طرح اچھل رہا ہے؟ باران نے اس کی جانب دیکھتے طنزیہ شرارت سے کہا تو زیام شاہ مزید خوش ہوا۔ اچھے سے بیڈ پر اچھلتے وہ مسکراتا باران کے پاس جا کھڑا ہوا۔ تجھے پتہ ہے میرا بچہ، تجھے پتہ ہے میں اس کا بچہ ہوں۔ زیام شاہ کے ہوش کھوئے تھے، وہ کیا بول رہا تھا اسے کچھ پتہ نہیں تھا، تو وہ اب آریان کی جانب بڑھا جو اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آریان، تو جانتا ہے میں 2 سال کا بچہ ہوں۔ خوشی سے جھومتے اس نے آریان کو بازو سے تھام کر بتایا۔ وہ لوگ زیام شاہ کے لفظوں سے اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے تھے، صحیح طرح سے اسے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں اس کا بچہ، وہ میرا باپ۔ ان دونوں کو دیکھتے اس بار باران نے پاگل پن کی حد کر دی تو آریان اور باران دونوں ایک ساتھ اس کی جانب بڑھے تھے۔ اسے ہاتھوں سے پکڑ کر انہوں نے ایک جگہ کھڑا کر لیا۔ کیا بک رہا ہے سالے؟ پہلے تو پرسکون ہو جا پھر بات بتانا، ورنہ جو تو بتا رہا ہے نہ ہم نے کچھ اور مطلب نکال لینا ہے۔ ارے چھوڑو مجھے، اصل خوشی تو مجھے آج ملی ہے۔ زیام نے خود کو چھڑوانا چاہا۔ تو باپ بن گیا ہے کیا؟ آریان نے اس کی باتوں سے یہی مطلب نکالا تھا، 2 سال پہلے ہی۔ زیام کی بتیسی تو اندر ہی نہیں جا رہی تھی۔ لگتا زیادہ خوشی ملنے پر تیرے دماغ پر فالج ہو گیا ہے، اسی لیے نہیں چل رہا۔ سنو تم لوگ، نورے کا بیٹا ارشمان، تم دونوں کو پتہ ہے وہ میرا بچہ ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ ارشمان نورے کا اور میرا بچہ ہے۔
زیام شاہ کے پرجوش انداز میں بتانے سے وہ دونوں ایک ساتھ چونکے تھے۔ ارشمان تیرا بچہ ہے؟ وہ کیسے؟ باران کنفیوز ہوا تو زیام نے انہیں الف سے لے کر یہ تک کی ساری کہانی سنا دی۔ زیام شاہ کی خوشی میں خوش ہوتے وہ کافی دیر تک اس کے ساتھ خوشی سیلیبریٹ کرتے رہے۔ پھر باران سے وہ چھوٹا سا کیمرہ لیتے اسے محفوظ طریقے سے اپنی جیب میں ڈالتے آریان اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ 1 بج رہا تھا۔ یقیناً ہانم سو چکی ہوگی اور یہ سوچ رہا تھا، لیکن کمرے میں آتے اس کی سیدھی نظر ہانم پر پڑی۔ اسے دیکھتے ہی ایک پل کو اس کے حواس باختہ ہوئے تھے۔ وہ اچانک سے اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ سامنے کا منظر کتنا جان لیوا تھا، اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا آج وہ اپنے سب کچھ اس قاتلانہ پر ہار دے گا۔ آریان نے آنکھیں پاڑتے دیکھا۔ ہانم ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ساڑی پہن رہی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ تذب بذب کا شکار ہوا۔ پھر آریان نے بے باک نظروں سے اس کا سر تپاؤں جائزہ لیا۔ اس وقت آسانی سے اس کا اس وقت آسانی سے اس کا ایمان ڈگمگا رہی تھی۔ گولڈن چمکتی ہوئی ساڑی پہننے کی وہ ناکام کوشش کر رہی تھی۔ انڈین ساڑی میں اسے دیکھ کر آریان کے ہوش اچھے سے ٹھکانے لگے تھے۔ وہ ساڑی پہن رہی تھی جس وجہ سے اس کی ساڑی کا پلو نیچے گرا، فرش کو چھو رہا تھا۔ کرتی ہاف تھی، کرتی کے بازو بھی نہیں تھے۔ گلا کافی ڈیپ تھا، پیٹ برہنہ ہو رہا تھا۔ ساڑی کا ساڑی کا روش ساڑی کا روش پر گرا پلو اس نے اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ آریان کے دل و دماغ کو قابو کرنے کے لیے ہانم نے اپنے دل فریب سراپے پر اس کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی گردن سے دھیرے سے بال ہٹائے، جس کی بدولت اس کی کرتی کی کھلی ڈوری اس کے کمر سے ٹکرانے لگی۔ ایک لمحے کی دیر تھی آریان اپنے حواس کھونے لگا۔ نہ چاہتے بھی اس کا دل ہانم کی طرف رجوع کر رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا اسے ساڑی نہیں باندھنی آتی تھی، بلکہ اس نے تو آریان کو دیکھ کر اپنی ساڑی کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ نہ جانے اب کیا ارادے تھے اس کے۔ دو ٹوک نظروں سے اس کی گوری پشت کو دیکھتا وہ مزید بے چین ہوتا، اپنے ہولے ہولے قدم اس کی جانب بڑھانے لگا۔ آریان نے اس کی جانب بڑھتے اپنی مٹھیوں کو دبوچتے اپنے جذبات پر قابو کرنے کی کوشش کی۔ اس کی بیوی اس قدر حسین تھی، اس کا اتنا سخت پتھر دل وہ اپنے دل ربا سراپے سے پگھلانے لگی۔ اتنی بیہودہ ساڑی کیوں پہنی ہے تم نے؟ اپنے جذباتوں پر مکمل طور پر قابو پاتے آریان نے اپنے تاثرات کو بے حد سنجیدہ کیا تھا۔ اس کی بیوی کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، آریان پاشا کو اپنے جذبات پر قابو کرنا اچھے سے آتا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ بعض دفعہ اس کی خوبصورتی پر اپنا دل ہار بیٹھتا تھا۔ آپ کے لیے تو پہنی ہے، دل نشین لہجے میں بولتی وہ اسی وقت مڑی تو اچانک سے آریان کی نظر اس کے گلے سے ٹکرائی۔ اب یہ مت کہنا میری نیت آپ پر خراب ہو رہی ہے۔ آریان نے جلدی سے اس قاتلانہ اداؤں والی لڑکی سے نظریں ہٹا کر طنزیہ چوٹ کرنا چاہا۔ وہ جانتا تھا کہ ہانم کو اب تک وہ رات یاد آ گئی ہوگی جس رات اس نے بے شرمی کی حد پار کر دی تھی۔ وہ تو آپ کو دیکھتے ہی ہو جاتی ہے۔ ہانم کا پلو ابھی تک اس کے بازو پر ہی ٹکا تھا، اس کے انداز نشیلے تھے جسے دیکھ کر آریان ایک پل کو ٹھٹکا تھا۔ اسے اس وقت ہانم کے چہرے پر معصومیت کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ اس کی بے تحاشا نشیلی آنکھیں اسے کچھ اور ہی سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہاں آئے میرے پاس اور یہ ساڑی پہنائے مجھے۔ ہانم نے سائڈ سے ساڑی کی ہک کو پکڑ رکھا تھا اور اپنے بے لگام قدم اس کی جانب بڑھا دیے۔ ہانم رک جاؤ، وہیں پر میرے پاس مت آؤ۔ آریان کو ایسا لگ رہا تھا اگر وہ تھوڑا بھی پاس آئی تو وہ اپنا اختیار کھو دے گا، وہ ہانم میں مسرور ہو جائے گا اور وہ ساری حدوں کو توڑ بیٹھے گا۔ دور سے کام تھوڑی نہ چلے گا، پاس تو آنا پڑے گا۔ دل لوٹنے والی اداؤں سے بولتی وہ اس کے دل میں اپنے الفاظ اور نشیلے تاثرات سے پتھر کو پگھلانے کے لیے خنجر کا کام کر رہی تھی۔ یہ ساڑی اتارو اور ڈھنگ کے کپڑے پہن کر آؤ۔ آریان کو کوفت ہو رہی تھی اسے اس بیہودہ ساڑی میں دیکھ کر، وجہ صرف اس کے ڈگمگاتے جذبات تھے۔ اگر یہ کام آپ سر انجام دے دیں تو، معنی خیز بولتے آریان کے جانب بڑھتے اس نے اپنی بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ باقی آریان کے لیے اتنا اشارہ ہی کافی تھا اس کے جذباتوں سے واقف ہونے کے لیے۔ مجھے تمہارے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ آریان نے اس کے بہکے بہکے انداز کو دیکھا، وہ آج بھی اس رات والی ہانم لگ رہی تھی، لیکن اس نے تو آج ڈرنک بھی نہیں کی تھی، پھر اسے کیا ہو گیا تھا؟ میرے ارادوں پر شک مت کریں، بس میری نیت آپ کو دیکھ کر خراب ہو جاتی ہے۔ آریان کو دیکھتے ہانم نے اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے انہیں ترک کیا۔ اپنی نیت کو لگام دو ورنہ میری نیت خراب ہو گئی تو تم مجھ سے پناہ مانگتی پھرو گی۔ سینہ تان کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے وہ خود کو اس قدر مضبوط کر گیا تھا کہ ہانم کے لبوں پر استحضائیہ سے مسکراہٹ رینگی تھی۔ کرے نا اپنی نیت خراب، روکا کس نے ہے؟ پرکشش نگاہیں آریان کے خوبصورت چہرے پر سجاتی وہ اسے اپنی طرف مائل کرنے لگی۔ بہت اس نے معصومیت کے تیر چلا لیے تھے، اب وہ بے شرمی کے تیر چلانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اللہ اللہ، کتنی بے شرم ہو تم ہانم۔ آریان نے اس کے ارادوں کو بھانپتے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ بیوی کرے تو اللہ اللہ، کزن کرے تو واللہ واللہ۔ لگے ہاتھوں ہانم نے بھی ایک طنز کا تیر چلا ہی دیا تھا۔ جیلسی تو اسے بہت ہوئی تھی جو وہ ابھی تک نہیں بھولی تھی۔ ہانم وہ صرف میری کزن ہے، میں مزید صفائی نہیں دوں گا۔
آریان ایک دم سے اٹل ہو کر بولا تو حانم نے یہ بات بھول جانے میں ہی عافیت سمجھی تھی، کیونکہ ابھی اس بات کو کرنا مطلب اپنا سر دیوار پر مارنے کے برابر تھا، اور پھر اس بات کی وجہ سے آریان نے پگھلتے پگھلتے پھر سے پتھر بن جانا تھا۔ اور میں آپ کی بیوی ہوں جس کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ زمانی سا بولتے وہ مزید آریان کے قریب ہوئی تھی۔ کون سے حقوق کی بات کر رہی ہو تم؟ اسے آج حانم سر پھری لگ رہی تھی، جس کے جذبات شعلوں کی طرح آریان پر گر رہے تھے۔ وہی جو آپ سوچ رہے ہیں۔ اب کی بار وہ زومائنی بات کر رہی تھی، صفائی سے وہ بولنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہو میرے ساتھ؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم یوں سج سور کر میرے سامنے آؤ گی اور میں پگھل جاؤں گا؟ سپاٹ سے انداز میں آئیبرو چکاتے آریان نے کاٹدار نظروں سے اس کے دل فریب سراپے کو گھورتے کہا، مجھے لگتا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ نہ جانے کیسی لچک تھی آج حانم کے لہجے میں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مدہوش ہو رہا تھا۔ کب کیسے کس انسان کو کس طرح قابو کرنا ہے وہ اچھے سے جانتی تھی، اس کے پاس سارے ہنر تھے۔ یہ ساری تیاریاں آپ کے لیے ہی تو کی ہیں، آج کی رات اپنی بیوی کے نام کر دینا۔ حانم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھنے چاہے، مگر وہ اسی لمحے حانم سے دور ہوا تھا۔ ایک داد چاہیے نا، چلو پھر اچھے سے تمہارے نام کروں۔ دفعتاً آریان اس سے تھوڑا سا دور ہوا، پھر مدوشی کے عالم میں اس کی ساڑی کا پلو کھینچ کر اسے رول کرتا اپنی جانب دھکیلتا، اگلے ہی لمحے اسے بازو سے پکڑ کر چینجنگ روم کے دروازے کے ساتھ پن کر گیا تھا۔ اسے ایک لمحے میں حانم کے چہرے پر اتنی خوشی بکھری تھی کہ ناقابل بیاں تھی۔ وہ چاہنے لگی تھی آریان کو، اس سے محبت ہو گئی تھی آریان سے۔ اب آریان ہی اس کے نزدیک آنا اسے خوشی دیتا تھا، اسے اب کوئی ذاتی مفاد نہیں رہا تھا، بلکہ وہ سب کچھ بھلائے قطرہ قطرہ اپنے جسم میں آریان کی محبت کو اتارنے لگی تھی۔ محبت نے تو شادی کی پہلی رات اس کے دل میں دستک دی تھی، جب وہ آریان کی مقناطیسی شخصیت سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ لیکن اب اس کے سر پر بھی آریان کی محبت کا بھوت سوار ہو رہا تھا۔ وہ دن بدن آریان کی ہونا چاہتی تھی، اسے کبھی نہ کبھی تو ایک اچھے لائف پارٹنر کا انتخاب کرنا ہی تھا، پھر آریان پاشا ہی کیوں نہیں، جس سے پہلی دفعہ کرائم لیڈی متاثر ہوئی تھی۔ وہ جس کی آج تک کوئی پسند نہیں بنا تھا، اسے آج آریان پاشا سے محبت ہو گئی تھی۔ اپنی بے لگام آنکھوں کو اس کی بے باک آنکھوں میں گاڑتے آریان نے اس کی کمر پر اپنے دھکیلتے ہوئے ہاتھ رکھے حانم کا دل اچھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی نرم کمر پر اب اس کی انگلیاں دھنس رہی تھیں، ایک ہاتھ اس کی کمر پر تو دوسرا ہاتھ دروازے پر تھا۔ آریان نے اپنی انگلیوں کے رقص کے طور پر اس کے پیٹ پر نچانی شروع کی تو اسی پل حانم کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑی، مگر اگلے ہی لمحے آریان حانم کے چہرے پر جھکا۔ اس کی اتنی سی نزدیکی کی دیر تھی کہ حانم کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ دوبارہ سانس لینا وہ یہ تک بھول گئی تھی، دوبارہ سانس بھی لینا ہے وہ یہ تک بھول گئی تھی۔ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے آریان نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے گھمایا، دروازہ کھلا، پھر آریان نے اسے ایک ہی جس میں اندر دھکیل دیا، دیتے ساتھ ہی دوسرے لمحے دروازے کو باہر سے لاک لگا دیا۔ کہا تھا نا آریان پاشا، جب تک خود نہ چاہے بہکتا نہیں ہے، پھر تمہارا یہ حسن بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بلند آواز میں بولتا وہ اندر کھڑی حانم کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ آریان دروازہ کھولے۔ اچھا نہیں کرتی میں آپ کے ساتھ فلرٹ، لیکن پلیز دروازہ تو کھول دیں۔ بے چین ہوتی حانم اب ترلے منتوں پر آ گئی تو آریان گہرا مسکرایا، نہیں کرو فلرٹ، نہیں نہیں کرو فلرٹ، روکا کس نے ہے؟ آریان پاشا نہ صحیح تو دیواروں سے صحیح، تم اپنا کام جاری رکھو، دروازہ نہیں کھولوں گا، صبح ہی کھلے گا، میں سونے لگا ہوں، تو شور مت مچانا پلیز۔ تیز آواز میں وہ بولتا بیڈ پر آ کر لیٹ گیا تو حانم نے جان بوجھ کر زور سے دروازے پر اپنا ہاتھ مارا۔ نورے کی وجہ سے وہ ہفتہ ولا میں رہنے کو تیار ہو گئی تھی۔ تالیہ کو اوپر والے فلور کا کمرہ دیا گیا تھا۔ سنگل صوفے پر بیٹھی وہ مسلسل 20 منٹ سے بائبل کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، جو ہر بار اس کی کال کاٹ رہا تھا۔ بائبل اس سے خفا ہو گیا تھا، یہی بات تو تالیہ کو پریشان کر رہی تھی۔ آج پہلی دفعہ بائبل اس سے اتنا خفا ہوا تھا، صرف باران خانزادہ کی وجہ سے۔ اسے صرف باران کی غلطی نظر آ رہی تھی، اسے یہ نظر نہیں آ رہا تھا بائبل نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، دھکا بھی دیا تھا۔ اس کی محبت یہ کیوں نہیں سوچ رہی تھی کہ اس کی نفرت باران کو ہی کیوں قصوروار ٹھہرا رہی تھی؟ اپنی سوچوں میں وہ اس قدر غرق تھی کہ اسے سوچوں سے آزاد کرنے کے لیے باران خانزادہ طوفان کی طرح اس کے کمرے کا دھڑ سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تو تالیہ کا یکدم سے بنایا سحر انگیز تسلسل چناکے سے ٹوٹا تھا۔ کیوں آئے ہو اب تم یہاں؟ میری بربادی کا تماشا دیکھنے آئے ہو کیا؟ باران خانزادہ کو دروازے کے پاس دیکھتے تالیہ بھاگ کر اس کے قریب آتی اس کے کالر کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ میں کتنی بکھر گئی ہوں، یہ دیکھنے آئے ہو؟ تالیہ کا دماغ پھر سے معاف ہونے لگا۔ باران نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے کالر سے آزاد کروایا، پھر اس کا بازو پکڑ کر بیڈ پر لے آیا۔ تالیہ، جو شخص تمہاری عزت نہیں کرتا تم اس سے محبت کیسے کر سکتی ہو؟ بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھتے نہایت ہی تحمل کا مظاہرہ کرتے باران نے گفتگو کا آغاز کیا۔ باران، محبت ایسے ہی ہو جاتی ہے، مجھ پر کیا گزرتی ہے وہ تم نہیں محسوس کرتے۔ آج پہلی بار تانیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، جسے دیکھ کر باران خانزادہ کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔
محبت یہ تو نہیں کہ آپ اپنی عزت نفس کو ہی بھول جائیں۔ باران کا انداز سمجھانے والا تھا۔ دفتن تالیہ کے اشکبار آنکھوں سے ایک موتی ٹوٹ کر گر گیا۔ باران خانزادہ نے زور سے اپنی مٹھیوں کو دبوچا۔ وہ کسی اور کے لیے آنسو ضائع کرے، یہ باران خانزادہ کو کہاں منظور تھا؟ میری محبت ایسی ہی ہے، میں محبت میں اول درجے ہی محبوب کو دیتی ہوں۔ اپنے گال پر بہتے آنسو کو بے دردی سے صاف کرتے اس نے اپنی آنکھوں کو خالی کیا۔ لیکن تم محبوب کا چناؤ غلط کر بیٹھی ہو۔ باران کا دل چاہ رہا تھا اسے خود سے لگا کر اسے دلاسے دے، اسے حوصلہ دے، لیکن جانتا تھا ایسا کرنے سے وہ مزید بدگمان ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں جو بائبل کے نام کی پٹی بندھی تھی، پہلے وہ کھولنی تھی، پھر آگے بڑھنا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ اگر تم یہاں میرے زخموں پر نمک چھڑکنے آئے ہو تو تم جا سکتے ہو، میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ تالیہ کا لہجہ اٹل اور سنجیدہ تھا۔ اس بار باران نے اپنے آنسو کو کہیں اندر ہی دفن کر دیا تھا، اپنے غم کو اندر ہی دبا دیا تھا۔ وہ اتنی کمزور تو نہیں تھی جتنا اسے بائبل نے کر دیا تھا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں صرف تمہیں یہاں سمجھانے آیا ہوں۔ اگر ذرا بھی تم سے محبت ہوتی تو تم پہلا مقام ہی تمہیں عزت کا دیتا۔ تمہیں پتہ ہے ایک انسان کو سب سے زیادہ ذلیل محبت ہی کرواتی ہے۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا، یہ نہ ہو تمہیں بعد میں اپنے ہی فیصلے پر پچھتانا پڑے۔ پرسکون لہجے میں اسے ایک ایک بات کو سمجھاتا وہ ایک آخری نظر اس پر ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میری باتوں پر تو رقیب سمجھ کر نہیں، ہمراہ سمجھ کر نظر ثانی کرنا۔ آگے بڑھتے قدم سے اس نے ایک آخری بات کی اور جلدی سے اسے تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کا چلے جانا ہی بہتر تھا۔ تالیہ کے سر پر چڑھا بھوت اتنی آسانی سے تو نہیں اترنے والا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں تکلیف میں ہوں، محبت کی تکلیف کیا ہوتی ہے کوئی اس سے پوچھے تو؟ کیا وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ باران خانزادہ بھی اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہے؟ کیا اس کا دل نہیں ٹوٹ رہا تھا؟ کیا اس کا دل نہیں بکھر رہا تھا؟ کیا اسے باران کی بکھری حالت اس کا دکھ نہیں دکھائی دیتا تھا؟ جو کھاؤ اس نے اس کے دل میں لگائے تھے، کیا وہ اس کا ازالہ کر سکے گی؟ محبت میں انسان خود غرض ہو جاتا ہے۔ تالیہ بھی ہو چکی تھی۔ اپنی محبت کے سوا اسے کسی اور کی محبت نظر کہاں آتی تھی؟ موسم بدل رہا تھا، سردیوں کا موسم متغیر ہو رہا تھا۔ نورے کو نئے کپڑوں کی ضرورت تھی، جسے خریدنے کے لیے وہ زیام شاہ کے ساتھ آج صبح سے ہی شاپنگ مال آ گئی تھی۔ شیکو وہ خانم کو پکڑائی تھی۔ زیام، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ زیام کے ساتھ چلتی نورے نے زیام شاہ کو مخاطب کیا تو وہ پہلی فرصت میں ہی اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ہاں پوچھو، اجازت کیسی؟ زیام نے مسکراتے جواب دیا تو نورے بھی تھوڑا سا پرسکون ہوئی تھی۔ وہ اب آسانی سے زیام شاہ سے ہر بات کر لیتی تھی۔ اسے زیام شاہ سے اب خوف نہیں آتا تھا، اور یہ سب زیام شاہ کی بدولت ممکن ہو سکا تھا۔ اس نے نورے کو ٹریٹ ہی اس طریقے سے کیا تھا، اس کا خود بخود زیام پر یقین بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ مطلب کون سی جاب کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے اپنے کام کا ذکر نہیں کیا۔ نورے کا ذہن میں کھٹکتا سوالات زبان پر آ ہی گیا تھا، تو اس کے معصوم سے سوال پر زیام شاہ مبہم سا مسکرایا۔ نورے، میں ڈیٹیکٹیو ہوں۔ زیام کے پرسکون لہجے میں بتانے پر نورے نے حیرانگی سے اسے گھورا تھا۔ کیا آپ ڈیٹیکٹیو ہیں؟ مطلب آپ انویسٹیگیٹر ہیں؟ اس کے پوچھنے پر زیام شاہ نے اپنے سر کو خم دیتے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن جب میں نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ انویسٹیگیٹر ہیں، تب تو آپ نے بولا تھا نہیں۔ نورے نے اپنی پہلی ملاقات اسے یاد کروائی جب وہ اس سے اتنی پوچھ تاچھ کر رہا تھا۔ اس بات پر ایک بار پھر سے زیام شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ رینگی تھی۔ تب تم میرے لیے اجنبی تھی اور میں اجنبیوں کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیبی کلاتھ مارکیٹ کے اندر داخل ہوئے تھے۔ پھر اب کیوں بتایا آپ نے؟ نورے سپاٹ لہجے میں پوچھتی کچھ کپڑوں کے سٹف چیک کرنے لگی۔ کیونکہ اب تم انجان سے جان بن گئی ہو، تم میری ہو تو پھر تم سے کیا چھپانا؟ زیام کا دل چورانے والا لہجہ نورے کے جسم میں ایک پل کے لیے کرنٹ لگا گیا تھا۔ اب وہ اس کے جواب میں کیا بولے؟ اس کی بات کو سنی انسنی کرتی وہ اپنا سارا دھیان بھٹکا گئی تھی۔ زیام، یہ ڈریس دیکھیں، یہ اچھا ہے نا؟ ہاتھ میں پکڑا سوٹ اس نے زیام کے جانب کیا تو زیام نے کاٹتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کتنی جلدی وہ بات بدل گئی تھی۔ تھوڑی سی شاپنگ کرنے کے بعد وہ لوگ ایک باغ میں آ گئے۔ باغ میں اتنا ہجوم تو نہیں تھا، اسی لیے زیام شاہ نے نورے کو وہاں بیٹھنے کا کہا۔ نورے تم یہاں بیٹھو، میں نے کچھ خریدنا ہے، میں بس ابھی لے کر آیا۔ یہیں رہنا، میرا انتظار کرنا، میں آتا ہوں۔ نورے کو باغ میں درمیان میں بٹھائے وہ ہاتھ لگے نورے کے لیے وہ انگوٹھی خریدنا چاہتا تھا جسے وہ بار بار دیکھ رہی تھی۔ آس پاس فیملیز تھی، اسی لیے وہ پرسکون ہو کر رنگ خریدنے چلا گیا۔ ابھی وہ انگوٹھی خرید ہی رہا تھا جب اس کے موبائل پر آریان کی کال آنے لگی، جسے دیکھتے ہی اس نے جھٹ سے کال اٹھائی۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا، یکا یک اس کے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگ وہاں ہی گر گئے۔ موبائل کان کے ساتھ لگائے اس نے اپنے قدم پیچھے کی جانب کیے۔ وہ دوڑنے والے انداز میں مارکیٹ سے نکلتا پیدل ہی پاس والے ہسپتال کی جانب گیا تھا۔ اس دوران اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا، وہ ہر چیز بھول گیا تھا، یاد تھا تو بس آریان پاشا کے بولے گئے الفاظ جو اس کے کان میں سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ وہ نورے کو بھی بھول گیا تھا، اسے باغ میں اکیلا چھوڑے انتظار کا بولتے اب نہ جانے اس کی واپسی کا امکان کس وقت ہونا تھا۔
بائبل؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں اس شخص کو نہیں جانتی۔ بائبل کے سامنے بیٹھی تالیہ اپنی محبت کو بچانے کے لیے صفائی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ پھر وہ وہاں سے اٹھ کر بائبل کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ اگر تم اسے نہیں جانتی تو پھر وہ تمہارے لیے اتنا باولا کیوں ہو رہا تھا؟ آنکھیں سکیڑ کر تالیہ کو دیکھتے اس نے تندہی سے بولتے کینہ تو اس نگاہوں سے تالیہ کو گھورا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ کیوں ایسا کر رہا تھا، لیکن تم مجھ پر بھروسہ کرو، میرا اس کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے۔ میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں۔ اپنے لہجے کو پورے اعتماد بناتی وہ بائبل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں گھیر گئی تھی۔ اسی وقت اس نے تالیہ کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے دھکا دیتے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا تو تالیہ نے زخمی نظروں سے بائبل کو دیکھا جسے ایک دم سے تاؤ چڑھا تھا۔ اچھا، اگر تم اسے نہیں جانتی پھر تمہیں اس کا نام کیسے پتا؟ تم کل اسے اس کے نام سے مخاطب کرتی۔ رک جانے کا بول رہی تھی۔ زہریلے نظروں سے اس پر نظروں کا تسلط باندھے اس نے جارحانہ لہجے میں دھاڑتے پوچھا تھا۔ تالیہ ایک دم سے خاموش ہوئی اپنی چوری پکڑے جانے پر۔ ایک ڈر سا اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ وہ بائبل سے جھوٹ نہیں بولتی تھی اور آج پہلی دفعہ اس نے جھوٹ بولا مگر پکڑی گئی۔ کیسی محبت تھی اس کی کہ اسے اتنی صفائیاں دینی پڑ رہی تھی۔ وہ تو تم جانتے ہو میں بزنس وومن ہوں تو بس ڈیلنگ میں ایک دو بار دیکھا تھا اس شخص کو۔ اکلاتی ہوئی پوری بات بناتی وہ ایک دم سے جھوٹ بول گئی تھی۔ وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ باران اسی کے آفس میں ہوتا ہے، ورنہ بائبل نے اسے چھوڑ دینا تھا، اور یہ ڈر ہی تو تالیہ کے جسم سے جان نکال رہا تھا۔ اچھا، ایسی بات ہے۔ معنی خیز مسکراتے اس نے اب تالیہ کا نرم اور نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پھنسایا تو تالیہ نے خود کو کمپوز کرتے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو میں مان لیتا ہوں ایسا ہی ہوگا، لیکن وہ شخص جس طرح سے تمہارے لیے پاگل ہو رہا تھا مجھے تو کوئی عاشق معلوم ہو رہا تھا۔ بائبل کے ٹھہر ٹھہر کر بولنے پر تالیہ کے گلے میں ایک گلٹی بھر کر معدوم ہوئی۔ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ اچھا تم بول رہی ہو تو مان لیتا ہوں، آج تک تمہاری کون سی بات نہیں مانی؟ دل فریب لہجے میں بولتے اس نے تالیہ کی آوارہ لٹوں کو اس کے چہرے سے پیچھے کیا۔ تمہیں نہیں لگتا اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے؟ تالیہ کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے وہ اسے مسرور کرنے لگا۔ یک شادی کا نام سنتے اس کے چہرے پر کوس و قزح کے رنگ دوڑے تھے۔ ہاں میں تیار ہوں شادی کے لیے۔ جلد جذباتی ہوتی تالیہ فوراً سے پہلے ہم ہی بھر گئی تو بابل نے پیاری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں چاہتا ہوں کہ ہماری شادی جلد سے جلد ہو جائے۔ بائبل کے دل میں بھی ایک ڈر بیٹھ گیا تھا کہیں وہ شخص اس کے سالوں کی محنت کو ضائع نہ کر دے، وہ شخص اسے تالیہ کو نہ چرا لے جائے۔ اسی لیے وہ جلد از جلد تالیہ کا بندوبست کرنا چاہتا تھا تاکہ ہر کام میں صرف اس کا ہی فائدہ ہو۔ جب تم بولو کہ میں تب تم سے شادی کر لوں گی، بس مجھ سے ناراض مت ہونا۔ بے اختیار ہوتی تالیہ نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ تالیہ مجھے معاف کرنا، کل غصے میں تمہیں نہ جانے کیا کیا بول گیا تھا اور غلطی سے دھکا بھی دے دیا۔ بائبل اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے وہ سب کر رہا تھا جس سے تالیہ کا اس پر یقین گہرا ہو جائے اور وہ آسانی سے اس کے بچھائے جال میں پھنس جائے۔ اور پھر تالیہ کی اندھی محبت نے اسے ایک بار پھر کنویں میں دھکا دینا ہی تھا تاکہ اس کی آنکھیں کھل جائیں اور صحیح اور غلط کی پہچان کر لے۔ ہسپتال میں پہنچتے ہی ریسیپشن سے کمرے کا پتہ کرتے وہ آئی سی یو کی جانب بڑھا تھا۔ دیوانہ وار وہ بھاگتا آئی سی یو تک پہنچا۔ آریان، آریان کیا ہوا باران کو؟ آریان کو آئی سی یو کے دروازے کے باہر پریشان کھڑے دیکھ کر وہ عجلت میں پوچھنے لگا۔ سانسوں کا نظام الجھ رہا تھا، گلا خشک ہو گیا تھا، دھڑکنیں باران کے ذکر سنتے بے ترتیب ہو گئی تھی۔ اس کی نسبت آریان کی حالت اس سے کہیں زیادہ بدتر تھی۔ باران اور میں صبح آج آپریشن پر گئے تھے، وہاں پر اس کے بازو پر گولی لگی۔ ڈاکٹر آپریشن کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ آریان نے زیام کو تسلی دینا چاہی یا پھر وہ خود کو تسلی دے رہا تھا، اس سے سہن نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا جان سے پیارا دوست آئی سی یو میں تھا، وہ دونوں کیسے پرسکون ہو سکتے تھے؟ ڈاکٹر کیا بتا کر گئے ہیں؟ مطلب وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس سے کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ زیام شابی کے لہجے میں باولوں کی طرح آریان سے پوچھتا بے چین ہو رہا تھا۔ زیام فکر نہ کرو، تمہارا دوست ٹھیک ہو جائے گا، بس دعا کرو۔ کرنل انکل باران کے بابا ان کی طرف آتے زیام شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئے تھے تو زیام نے اسی وقت مڑ کر ان کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل ان کے سینے سے لگ گیا۔ تو آریان آئی سی یو کے دروازے سے باران خانزادہ کو دیکھنے لگا جو آج ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ وہ بند آنکھیں کیے بیڈ پر بے ہوش لیٹا تھا۔ اس کے آس پاس موجود ڈاکٹر اس کی گولی بازو سے نکال رہے تھے، اسے ابھی بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ ظہر کی اذان کی آواز ان کے سماعتوں سے ٹکرانے لگی تو آریان اور زیام دونوں نے وضو کیا اور نماز ادا کرنے کے لیے مخصوص جگہ پر چلے گئے۔ تنہائی میں رو رو کر ان دونوں نے اپنے رب سے دعا کی کیونکہ ڈاکٹر بتا کر گئے تھے گولی اس کے بازو کے اندر تک گئی ہے، اس کا بازو شاید جلد موو نہ کر سکے۔ اس دوران زیام کے ذہن سے نورے کا خیال نکل گیا۔ اس کا دل اور دماغ صرف اپنے دوست کے لیے فکر مند تھا، باقی زندگی میں کچھ اور بھی ہے، اسے اس وقت کچھ یاد نہیں تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگتے وہ دونوں ایک ساتھ آئی سی یو کی جانب بڑھے جہاں کھڑے ڈاکٹر کرنل انکل سے بات کر رہے تھے۔ ہم نے ان کی گولی نکال دی ہے، وہ خطرے سے باہر ہیں، مگر آج ان کے
مگر انہیں آج کے دن ہسپتال میں رہنا ہوگا، کل شام کو ڈسچارج ملے گا۔ ڈاکٹر اپنی بات بول کر خاموش ہو گیا تو آریان پاشا نے جلدی سے سوال کیا، ڈاکٹر اس کے بازو میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ آریان کا لہجہ پریشانی سے چور تھا۔ نہیں، گولی تو ہم نکال چکے ہیں، باقی انہیں بھی اب زیادہ موومنٹ کرنے دیں، کچھ وقت کے لیے وہ اس بازو سے زیادہ وزن بھی مت اٹھائیں، ڈاکٹر نے جواب دیا اور چلے گئے۔ تو آریان، زیام اور کرنل انکل ایک ساتھ آئی سی یو کے دروازے کو پار کرتے باران کو دیکھنے کے لیے اندر داخل ہوئے۔ جو ماہ کا ڈھیٹ نکلا بیڈ پر ٹیک لگائے وہ بیٹھ کر اپنی بتیسی کی نمائش کر رہا تھا، اور یہ سب انہیں دکھانے کے لیے ہی تھا تاکہ وہ اسے دیکھ کر پریشان نہ ہو۔ انہوں نے دیکھا باران خانزادہ کے چہرے پر درد کی ایک بھی رمق نہیں تھی۔ مسکرا تو ایسے رہا ہے جیسے تیری بارات لے کر آئے ہیں۔ باران کے بائیں جانب دیکھ باران کے بائیں جانب جاتے زیام نے طنز کرنا ضروری سمجھا۔ انہیں رلا کر وہ اب خود ہنس رہا تھا۔ بارات لاتے تو بارات لاتے نا تو میں نے تو اسی بیڈ پر بھنگڑے ڈالنے شروع کر دینے تھے۔ باران کا انداز شوخیہ تھا، برتاؤ ایسا کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چل زیادہ بکواس مت کر، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تیری؟ آریان پاشا نے ڈپٹنے والے انداز میں اسے دیکھتے کہا تو باران نے آنکھیں چھوٹے کر کے اسے گھورا تھا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ ٹھیک تو ہوں میں۔ باران نے ہاتھ پاؤں ہلاتے نظریں آریان پر رکھی تھی، وہ اب تک اس کے لیے فکر مند تھا۔ لگتا ہے ڈاکٹر نے گولی کی جگہ تیرا بھیجا نکال دیا ہے، اسی لیے تجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ بازو مت ہلا اپنا، ورنہ بغیر کسی لحاظ کے 2-3 لگا دوں گا تجھے۔ آریان مصنوعی برہمی سے بولا تو باران کی زبان پر قلف لگی تھی۔ باران بہت بہتر فیل کر رہے ہو باران بہتر فیل کر رہے ہو نا کہ درد ہو رہی ہے؟ کرنل انکل نے تفتیش سے پوچھا۔ وہ جانتے تھے اپنے بیٹے کو جو درد چھپانے میں ماہر تھا۔ جی بابا، میں ٹھیک ہوں، اور درد تو ذرا سی بھی نہیں ہو رہی۔ چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ سجائے باران مطمئن انداز میں بولا تو کچھ پرسکون ہوا تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، اپنے دوست کا خیال رکھو، مجھے کام سے جانا ہے۔ آریان، آج شام کو میں تمہارے نیشنل بینک میں انتظار کروں گا، وقت پر آ جانا۔ کرائم لیڈی کو پکڑنے کا سنہری موقع ہم گنوا نہیں سکتے۔ کرنل انکل کا لہجہ پروفیشنل تھا، بازو کمر پر باندھے رکھے تھے، قدم بس مڑنے کے ہی منتظر تھے۔ جی انکل، میں وقت پر پہنچ جاؤں گا، لیکن آپ نے نیوز چینل میں خبر پہنچا دی تھی؟ نیشنل بینک کے حوالے سے انہوں نے ایک تازہ خبر تیار کروائی تھی جو خاص طور پر کرائم لیڈی کے لیے تھی۔ بینک کی تجوری میں انہوں نے زیورات محفوظ کروا دیے تھے، اور ان زیورات میں سے ایک انگوٹھی ایسی تھی جس میں نہایت ہی احتیاط سے آریان پاشا نے کیمرہ فٹ کروا دیا تھا۔ اس وقت ہر چینل میں یہی نیوز چلائی جا رہی تھی کہ نیشنل بینک کی تجوری میں جس جس کا سونا موجود ہے وہ آ کر لے جائے، کیونکہ نیشنل بینک اب بند ہونے والا تھا، اور یہ محض ایک چال تھی۔ ہاں میجر آریان، سارا کام ہو چکا ہے، بس اب کرائم لیڈی کا انتظار ہے۔ دھیما سا مسکراتے وہ باہر کی جانب بڑھ گئے تھے، جبکہ کرائم لیڈی کے ذکر پر اب ہر بار بار ان کا موڈ آف ہو جاتا تھا۔ اسے یقین تھا وہ تالیہ نہیں ہوگی، مگر ایک ڈر بھی تھا، اسے کھونے کا ڈر، اس سے دور ہونے کا ڈر۔ کرنل انکل کے جانے کے بعد ڈاکٹر آئے تھے، جنہوں نے چیک اپ کرنے کے بعد آئی سی یو سے وارڈ میں داخل کر دیا تھا۔ زیام باران کو گلاس میں جوس ڈال کر دے رہا تھا اور آریان اسی کے پاس بیٹھا تھا۔ ابھی اتنی ہی دیر گزری تھی جب جھپاک سے دروازہ کھلا اور ہانم اور تالیہ ایک ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ہانم نے ایشی کو پکڑا تھا اور تالیہ کے ہاتھ میں بوکے تھا جو وہ باران کے لیے لے کر آئی تھی۔ ہانم کے کہنے پر ہانم کو جیسے ہی آریان کے ذریعے پتہ چلا، وہ فوراً سے تالیہ کے ساتھ ہسپتال آ گئی۔ زیام گلاس میں جوس ڈال رہا تھا، اسی لیے بھی اس کا دھیان دروازے کی جانب نہیں گیا تھا۔ زیام، اگر تم یہاں پر ہو تو نورے کہاں ہے؟ اندر آتی ہانم نے زیام کو اکیلے دیکھتے پہلا سوال کیا۔ یہی کیا؟ جبکہ پرسکون زیام کو ایک دم سے جھٹکا لگا۔ دفعتاً اس نے مڑ کر ہانم کی جانب دیکھا، اس کا دماغ گھوما۔ اسے یاد آیا نورے کو تو وہ باغ میں ہی چھوڑ کر آیا ہے، وہ ہمیشہ اکیلے ہی باہر جاتا تھا، اور آج نورے کو پہلی دفعہ جانے پر ہی بھول گیا تھا۔ اس کے ہوش اڑ چکے تھے کہ کسی وقت اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس پھسل کر زمین بوس ہوا، پھر اسی پل وہ دوڑتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا تھا، جبکہ زیام کو پریشان دیکھ کر ان سب کے بھی سانس سوکھ گئے تھے۔ نورے کہاں تھی؟ وہ اتنی جلدی میں کیوں گیا تھا؟ سب کی سوچ یہیں پر اٹکی تھی، مگر جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ خانم اور تالیہ تو صحیح معنوں میں پریشان ہو گئی تھی۔ دوسری جانب زیام شاہ ہسپتال سے باہر نکلتا سڑک پر تیز رفتاری سے بھاگ رہا تھا۔ وہ اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ نورے کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ اپنی کل کائنات کو اپنے ذہن سے کیسے نکال سکتا تھا؟ اس طرح کی کیفیت میں وہ بے چین ہوتا اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ دل میں ایک عجیب ہی ڈر ڈالے ہوئے تھا، کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے، وہ چلی نہ جائے، کہیں اسے کوئی لے نہ جائے۔ وہ تو ایک منٹ بھی اکیلا گھر سے باہر نہیں رہنے دے سکتا تھا، اور اب وہ تنہا باغ میں سے 2 گھنٹے چھوڑ آیا تھا۔ اس وقت وہ صرف خود کو ہی کوس رہا تھا، کیوں اس کے ذہن میں نورے کا خیال نہیں آیا۔ دوڑ دوڑ کر آخرکار وہ باغ میں پہنچ گیا، مگر سانس حلق میں کہیں اٹکا رہ گیا۔ نارمل موسم کے باوجود بھی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔
کشادہ پشانی پر بے شمار بل پڑے تھے۔ ڈوبتے دل کے ساتھ اس نے اس جانب قدم بڑھائے جہاں وہ نورے کو بٹھا کر گیا تھا۔ دل تھر تھرا رہا تھا، زبان میں بس ایک ہی دعا تھی، نورے وہیں پر ہو، ورنہ زیام شاہ جی نہیں پائے گا۔ باغ کے اس حصے میں داخل ہوتے اس نے دیکھا سیمٹ کے بنے بینچ پر بیٹھی نورے افراز گھٹنوں میں سر دیے سسکیوں میں رو رہی تھی۔ باغ میں کوئی اکا دکا افراد ہی موجود تھے۔ اسے محفوظ وہاں پر دیکھ کر زیام شاہ کا سانس بمشکل بحال ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی جسم میں ایک دم سے جان آئی۔ زبان پر پہلا لفظ ہی شکر اللہ کا ادا ہوا تھا۔ جلد ہی اس کے پاس پہنچتے اس نے نورے کو دھیمے لہجے میں آواز دی تو سسکیوں میں روتی نورے نے جھٹکے سے اپنے سر گھٹنوں سے اٹھا کر اپنے سامنے بے حد پریشان کھڑے زیام شاہ کو دیکھا۔ زیام کی نظریں اس کی نظروں سے ٹکرائی، اس کی نازک حالت گواہی سے اس کی نظروں سے ٹکرائی اس کی نازک حالت کی گواہی اس کا چہرہ دے رہا تھا۔ پورے چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آنکھیں سرخ، متروم اور سوجی ہوئی تھیں۔ نہ جانے وہ کب سے رو رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے زیام شاہ نے اس کا بازو کھینچ کر کھڑا کرتے اسے اپنے مضبوط سینے کے ساتھ لگاتے اچھی طرح سے خود میں بھینچا تھا۔ پاگلوں کی طرح اس سے زیام شاہ کو بالوں میں اپنے لب رکھ کر اس کی موجودگی کو اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ اب کیا لینے آئے ہیں؟ جھٹکے سے زیام شاہ کو خود سے دور دھکیلتی نورے بے خودی میں بلند آواز میں چیخی۔ اس نے 2 گھنٹے کتنی مشکل میں گزارے تھے صرف یہ وہی جانتی تھی۔ 2 منٹ کا بول کر وہ 2 گھنٹے کے بعد واپس آیا تھا۔ نورے مجھے معاف کر دو، میں بھول گیا تھا۔ باران کو گولی لگی تو مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ زیام شاہ نے جلدی سے وجہ بتائی، کہیں نورے زیادہ ہی ناراض نہ ہو جائے۔ آپ بھول گئے تھے، آپ کو پتہ میں 2 گھنٹوں سے آپ کا انتظار کر رہی تھی لیکن آپ نہیں آئے۔ ایک بار پھر سے سوچتی وہ اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نورے مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز مجھ سے ناراض مت ہو، تم جو سزا دو گی زیام شاہ کو منظور ہوگی۔ زیام نے پیار سے اس کے چہرے پر موجود ہاتھوں کو تھامتے ان پر نرمی سے گرفت مضبوط کی تھی۔ آپ مجھے بھول جایا کریں گے، آپ سے آج غلطی ہوئی ہے، آپ سے دوبارہ بھی غلطی ہوگی، میں آپ کا انتظار کرتی رہوں گی اور آپ نہیں آئیں گے۔ ہچکیوں سے روتی وہ اپنا ڈر بیان کرنے لگی۔ نورے دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا میری جان، زیام شاہ اپنے نورے کو کبھی نہیں بولے گا۔ زیام شاہ نورے کو اپنے سانسیں بنائے گا، اگر نورے زیام شاہ سے دور ہوئی تو زیام شاہ سانس نہیں لے سکے گا۔ اپنی جانب کھینچتے اس نے ایک بار پھر سے نورے کو اپنے سینے سے لگایا تو اب جا کر نورے کی حالت تھوڑی سی بہتر ہوئی تھی۔ وعدہ کریں آپ دوبارہ سے ایسا نہیں کریں گے؟ نورے کے دل میں ابھی بھی ڈر موجود تھا۔ زیام نے اس کی پیٹھ کو سہلاتے پیار سے جواب دیا۔ زیام شاہ کی مجال جو دوبارہ کبھی نورے کو تھوڑی بھی دیر کے لیے تنہا چھوڑے۔ نورے سے الگ ہوتے اس نے اپنے دہکتے ہوئے لب نورے کی پیشانی پر رکھے تو ایک دم سے نورے نے خود کو زیام کے حصار میں محفوظ پایا۔ نورے کو لے کر وہ سیدھا ہسپتال ہی آیا تھا، کیونکہ وہ بھی باران کا حال احوال دریافت کرنا چاہتی تھی۔ پھر ہانم اور تالیہ بھی تو ادھر ہی تھی۔ بیڈ پر لیٹا باران خان زیادہ خاموش تھا۔ اس سے دور صوفے پر بیٹھی تالیہ کشمکش کا شکار تھی۔ عیادت تو کرنے آئی تھی مگر اس کا حال ابھی تک اس نے نہیں پوچھا تھا۔ آیان جانتا تھا باران اور تالیہ کو تھوڑا دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دینا چاہیے، اسی لیے وہ ہانم کو لیے باہر کھانا لینے چلا گیا تھا۔ جب کہ تذبذب کا شکار ہوتی تالیہ اب کفت سے اٹھ کھڑی ہوئی، خود کو کمپوز کرتی وہ اپنے قدم باران کی جانب بڑھا گئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ تمہارے سامنے ہی ہوں، دیکھ لو تم۔ اگر دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا تو میں تم سے پوچھنے کا تکلف کیوں کرتی؟ تالیہ یکدم بدمزہ ہوئی تو باران تیکھا سا مسکرایا۔ مگر میں تو تمہیں دیکھتے ہی تمہاری طبیعت اور تمہارے موڈ کے بارے میں جان لیتا ہوں۔ تم مجھے جس نظر سے دیکھتے ہو میں تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھتی، اس لیے میں پوچھ لوں تو بہتر رہے گا۔ بازو کیسا ہے؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ تالیہ نے ایک نظر اس کے بازو پر ڈالی۔ اس کا بازو سفید پٹی میں قید تھا۔ اگر کہوں کہ درد ہو رہا ہے تو کیا کرو گی؟ تو تمہارا درد کم کرنے کے لیے تمہارا بازو کاٹ دوں گی۔ سلگتے لہجے میں بولتی وہ باران کو وقت گھورنے پر مجبور کر گئی تھی۔ پھر ایک کام کیوں نہیں کرتی؟ میرے دل میں بہت درد ہے، اسے باہر نکال کر پھینک دو۔ ہاں؟ باران کا لہجہ درد بھرا تھا تو تالیہ نے آنکھیں گھمائیں، مگر اس سے پہلے ہی وہ سڑے ہوئے لہجے میں جواب دیتی۔ اسی وقت زیام شاہ اور نورے کمرے میں داخل ہوئے۔ نورے کو زیام کے ساتھ دیکھ کر وہ فوراً سے جاتی نورے کے گلے لگ گئی تھی۔ اتنی دیر میں آریان اور ہانم بھی کھانا لے کر آ گئے تھے۔ پھر ان سب نے ایک ساتھ مل کر کھانا کھایا۔